لیکن یہ وہ شکر نہیں ہے جس کی شکر کی اللہ بات کر رہا ہے. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری مت کرو. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرا شکر ادا کرو گے میں نعمت بڑھا دوں گا. یہ کس شکر کی اللہ بات کر رہا ہے؟ یہ کون سا شکر ہے جس سے اللہ چاہتا ہے کہ بندے ادا کریں؟ تو جنید بغدادی فرماتے ہیں اللہ کا شکر یہ ہے، توجہ سے سننا. جنید بغدادی فرماتے ہیں اصل میں اللہ کا شکر یہ ہے جو اللہ بندوں سے چاہتا ہے کہ بندے وہ شکر کریں. وہ شکر یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے بندوں کو دی ہیں بندہ ان نعمتوں سے اللہ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دے. یہ اصل شکر ہے. اگر آنکھ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے، اگر آپ آنکھ کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں تو اس آنکھ سے ان چیزوں کو کرنا چھوڑ دیجئے جن چیزوں کو دیکھنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے. اگر آپ زبان کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں تو اس زبان سے وہ باتیں بولنا چھوڑ دیجئے جو اللہ اور اس کا رسول سننا پسند نہیں کرتے. ان باتوں سے اپنے منہ کو بند کر لیجئے. اگر پیر اللہ کی نعمت ہے تو ان پیروں سے ان حرام کے اڈوں پہ جانا چھوڑ دیجئے جن اڈوں پہ جانے سے اللہ اور اس کے رسول نے روک دیا ہے. اگر ہاتھ اللہ کی نعمت ہے تو اس ہاتھ سے لوگوں کو ستانا چھوڑ دیجئے، لوگوں پر ظلم کرنا چھوڑ دیجئے، تب جا کر کے یہ نعمت کا اصل شکر ہے. پھر دولت اگر اللہ کی نعمت ہے تو اس کا شکر اس طرح ادا کیجئے کہ اس دولت کو کبھی بھی حرام کاری میں استعمال مت کیجئے، رب کی نافرمانی میں استعمال مت کیجئے. جو پوسٹ آپ کو ملا ہے، جو عہدہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، اگر وہ اللہ کی نعمت ہے اور آپ مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی نعمت ہے تو اس پوسٹ سے، اس مرتبے سے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کرنے والا کام مت کیجئے، بلکہ اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچانے کی کوشش کیجئے. تب جا کر کے یہ حقیقت میں اللہ کی نعمت کا شکر ہے. اب اللہ نے اب کسی مفتی کی ضرورت نہیں، کسی فتوی باز کی ضرورت نہیں. آپ میں سے ہر کوئی مفتی ہے، اپنے دل سے پوچھئے کہ اللہ نے مجھے کیا نعمت دی ہے، اللہ نے مجھے کون کون سی چیزوں سے سرفراز فرمایا ہے، میرے پاس کون سا ہنر ہے اور میں اس ہنر کو اللہ رسول کو راضی کرنے میں لگا رہا ہوں یا اللہ رسول کو ناراض کرنے میں لگا رہا ہوں. اگر یہ بات ہم سمجھ گئے تو اللہ کی عزت کی قسم دور دراز سے یہاں ہمارا آنا، بیانات کو سننا اور اس طرح سر اٹھا کر جھکنا سب وصول ہے. اور اگر عمل نہیں ہے تو صرف یہ کانوں کا چسکا ہے. میرے جملے تتلیوں کی طرح اپنا رنگ تو دکھا سکتے ہیں لیکن آپ کے دل پہ اثر نہیں ڈال سکتے. اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم کہنے سننے سے کہیں زیادہ ہمیں آپ سب کو ان باتوں پہ مکمل عمل کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح اللہ اور اس کا رسول چاہتے ہیں کہ ہم شکر گزار بنیں، ویسا شکر گزار بننے کی ہمیں آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.